بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن جو قضائے عمری کے نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، کس وقت پڑھیں گے اور ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور آپ کو یاد ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے اور ان کی تعداد معلوم کرنا ممکن ہی نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو آپ رمضان کے آخری جمعہ یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ جو آپ کی ساری زندگی کی نمازیں رہ گئی ہیں ان ساری نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی آپ کی قضا ہیں تو ان تمام کے کفارے کے لیے 4 رکعت آپ پڑھ لیں، یہ کافی ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یاد رکھیے گا، نماز جو ہے یہ فرض عبادت ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر آپ کی نمازیں مکمل ہوئیں، اگر آپ کی نمازوں میں کوئی کمی بیشی باقی نہیں رہی تو آپ کے باقی اعمال بھی، نوافل وغیرہ، یہ تمام چیزیں، نفلی عبادات بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی بیشی نکل آئی اور یہ صحیح نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، تو آپ کے باقی اعمال بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ کی کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ ان نمازوں کی قضا یہ 4 رکعتیں پڑھ کر سکتے ہیں۔ یہ پوسٹ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے واٹس ایپ پر ملی، میں نے فیس بک پر دیکھی اور کچھ دوست احباب سے بھی سننے کو ملی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک پوسٹ اس طرح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو، یعنی اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعتیں نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے۔ اور وہ پڑھنی کس طریقے سے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ ایک پوسٹ میں تو سورۃ الکوثر کا ذکر ہے، ایک اور پوسٹ بھی ملی جس میں الگ طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی اتنی زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں کہ ان کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہو یا پھر معلوم کرنا ممکن نہ ہو، تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص، یعنی اس میں سورۃ الکوثر تھی، اب اس میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ذکر ہے۔ اگر کوئی اس طرح پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگرچہ 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہیں تب بھی اس کے لیے یہ 4 رکعت نماز کفارے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو روایات بیان کی جا رہی ہیں یہ موضوع روایات ہیں، یعنی یہ جھوٹی روایت ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، مجھے بھی ثواب ملے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، الٹا آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، یعنی جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بغیر تحقیق کیے ایسی باتیں شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ تو دین کی ہی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسی کوئی بھی دین کی بات ہو یا کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے یا ایسے شیئر کرنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں، علماء کرام سے پوچھیں کہ یہ روایت میں شیئر کروں، کیا یہ روایت صحیح ہے، درست ہے؟ تو اگر تو وہ صحیح ہوئی تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا کہ آپ نے دین کی بات پھیلائی، لیکن اگر وہ بات دین کا حصہ نہ ہوئی تو الٹا آپ گناہگار ہوں گے ایک ایسی چیز کو پھیلانے میں جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ اب جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا گیا اس کو پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ آ گیا، تو اس طرح آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو پوسٹیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ان کی طرف آپ کان بالکل بھی نہ دھریں۔ جتنی بھی آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جب تک آپ ان ساری نمازوں کی قضا نہیں کریں گے آپ اس فرض سے بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نمازیں قضا کی، توبہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، ایسا نہیں ہے
کہ رمضان میں 4 رکعت پڑھ لیں تو ساری عمر پھر سوئے رہیں، پھر پورا سال سوئیں، عیاشی کریں، رمضان کے آخر جمعۃ الوداع کوئی 4 رکعت پڑھ کر جان چھڑا لیں، تو اس طرح بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اس کو بالکل آگے شیئر نہ کریں، ورنہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، آپ بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ جتنی بھی آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کی قضا لازم ہے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادت میں خوب وقت لگائیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے آپ قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نوافل کی بجائے آپ قضا نمازیں پڑھیں، یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ فرض ہے، جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے آپ کے نوافل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ جتنی آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کریں تاکہ یہ فرض جو آپ کے ذمے ہے یہ باقی نہ رہے، آپ اس فرض سے جتنی جلدی ہو سکے بری و ذمہ ہوں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ یہ 4 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کافی لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کے کوئی نوافل نہیں ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کو شیئر کرنے سے بچیں، جس طرح کی یہ جھوٹی روایتیں، من گھڑت موضوع روایتیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر کے پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں، وہ بھی ان سے بچیں، اس گناہ سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔